तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की आज सुप्रीम कोर्ट में पहली पेशी हुई है और अचानक सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब कर लिया क्योंकि जो केस लगा हुआ था सानिहा APS का बड़ा संगीन, बहुत संजीदा और बहुत अहम तरीन ये मामला है जिसकी समाअत गुज़श्ता कई सालों से चल रही है। 2014 में ये दिल दहला देने वाला भयानक और खौफनाक सानिहा पेश आया था जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया था और उसके बाद कम अज कम दहशतगर्द कौन है कौन नहीं है इस हवाले से कम कौम के अंदर और कौम के रहनुमाओं में जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई थी, जिसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ एक नया ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और मुल्क से दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया गया था। अब आजकल वही सवाल हो रहा है कि जब दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई थी, जब कलअदम TTP का वजूद ही खत्म कर दिया गया था, तो अब उसी कलअदम तंजीम के साथ जिसके खिलाफ कामयाब तरीन मिलिट्री ऑपरेशंस, जिसकी पुष्ट पे तमाम कौम जमा थी, आखिर उसी कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात की नौबत क्यों आ गई? और यही वो बुनियादी सवाल था जिसका जवाब जानने के लिए आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अचानक सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया। उनसे पूछा कि जी आप बताएं सानिहा APS के जिम्मेदार कौन हैं, उनका तायुन हुआ या नहीं हुआ, जो लवाहिकीन हैं, जो वालिदैन हैं, खासतौर पे जो माएँ हैं जिनकी कोखें उजड़ गई हैं, जो आज भी कितने साल गुजर जाने के बाद 7-8 साल गुजर जाने के बावजूद उन माओं के आंसू जो हैं वो खुश्क नहीं हो रहे, उनकी कोख का जो उजड़ने का गम है वो अभी तक भर नहीं सका। तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल किया वज़ीर आज़म साहब से कि जी आप बताएं कि आपने उन माओं की दादरसी के लिए क्या किया है, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो हमने 20 अक्टूबर को हुक्मनामा जारी किया था जिसके मुताबिक चंद आला अफसरान के खिलाफ, साबिक आला अफसरान के खिलाफ और खासतौर पे उस वक़्त के जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, अब वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक, और उस वक़्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार समेत जो आला अस्करी क़यादत थी उस वक़्त की 2014 की, उनके खिलाफ जो लवाहिकीन चाहते हैं कि FIR काटी जाए और जवाब तलबी की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म से पूछा कि जी आप बताएं आपने क्या किया है, जिसका जवाब हुकूमत के पास कुछ भी नहीं था क्योंकि अभी तक हुकूमत ने इस मामले पे कुछ भी नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पहली तलबी हो गई है और बहुत अहम तरीन मामले पे। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म से ये भी सवाल किया कि जी सुनने में आ रहा है कि आप एक गिरोह के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आप मुजरिमान को, मुल्जिमान को मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों लेकर आ गए हैं? हम कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास 6ठी बड़ी फौज है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हमारे इंटेलिजेंस पे बहुत अरबों रुपए खर्च होता है, लेकिन जब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो इंटेलिजेंस की नाकामी सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस बात को रिट्रेट किया कि सानिहा APS का होना सिक्योरिटी की नाकामी थी। इसी के साथ अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हुकूमत को, वज़ीर आज़म को 4 हफ्ते की मोहलत दी कि आप 4 हफ्ते के अंदर जो 20 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर कार्रवाई करें और फिर उस पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवाएं जिस पे प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर्स हों। अब हुकूमत के पास, वज़ीर आज़म इमरान खान के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि सानिहा APS के जो मुतासरीन, जो माएँ, जो वालिदैन, जो लवाहिकीन आज भी इंसाफ की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, उनको इंसाफ मिल सके। एक तो इस पे बात करेंगे, फिर प्रोग्राम में जब आगे चलेंगे तो फिर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, खासतौर पे जो इत्तेहादियों का जोहराना था उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की तरफ से पार्लियामान का कल बुलाया जाने वाला मुश्तरका इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया है। तो एवरीथिंग इज नॉट गुड फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। नंबर गेम उनके पास पूरी नहीं है। यही वजह है कि अपोजिशन ने कहा है कि जी आपके अपने लोगों ने आप पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, इस्तीफा दे दें। बहरहाल सियासत की बात बाद में होती रहेगी, पहले जरा APS के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को सवालात के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद असफंद खान की वालिदा शाहाना, आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी।
आंसुओं के साथ वहां पे रोई हैं। वजीर आजम इमरान खान के सामने दुहाइयां दी हैं इन्होंने, और कितने ही सालों से 7-8 सालों से अपने बेटे के लिए इंसाफ की तलाश में दरबदर भटक रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवेरिया जफर आहिर साहिबा मरकजी रहनुमा हैं, MNA हैं, वो ज्वाइन कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून से तारिक फजल चौधरी साहब हैं, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जवेरिया, सबसे पहला सवाल क्विक जवाब मैं इसका आपसे चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 4 हफ्तों का वक्त दे दिया है आपकी हुकूमत को कि आप अमल करें 20 अक्टूबर के हमारे हुक्मनामे पे, और उस पर फिर अमल दरामद की रिपोर्ट सबमिट करवाएं। तो 20 अक्टूबर का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर आपकी हुकूमत अमल करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खरीदा साहिबा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आज इस हसास तरीन मामले पर अदालत में जाकर जो उन्होंने एक अपनी पेशी दी है, वो उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वो हम अदालतों का और इदारों का एहतराम करते हैं। हम आइन और कानून की हुक्मरानी के नफाज के लिए कोशां हैं, और यही हमारे मंशूर का बुनियादी हिस्सा भी है। और हम उनके हर फैसले का एहतराम करते हैं, जैसे हम माजी में करते आए हैं। जहां तक बात रह गई नहीं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करते हैं तो फिर 20 अक्टूबर के फैसले पे अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें 1 महीने का टाइम दिया, आपने अभी फरमाया, तो आपका सवाल आपका यही था कि क्या हम ये करेंगे कि नहीं। मैंने इसीलिए बात का आगाज भी यहाँ से किया कि हम हर इदारे का एहतराम चाहते हैं और आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, और उसके नफाज के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है, हम उसमें वो चीज न सिर्फ कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे, और वो सारी वाकयात और जो भी शवाहिद या सुप्रीम कोर्ट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको डेफिनेटली पूरा करेंगे। अच्छा, 20 अक्टूबर का जो फैसला है वो कहता है कि जी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, उस वक्त के DG ISI जनरल जहीरुल इस्लाम, उस वक्त के कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान, उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KP परवेज खटक जो कि अब वजीर दिफा हैं, इनके खिलाफ लवाहिकीन FIR कटवाना चाहते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। तो हुकूमत जो है वो जो भी मुनासिब है कार्रवाई करे इस पे। तो ये इन सब के खिलाफ FIR कटवाएंगे आप लवाहिकीन की डिमांड के मुताबिक? देखिए खरीदा, कमीशन एक पहले ऑलरेडी बना हुआ है, नया तो अभी फिलहाल बना नहीं है इंक्वायरी के लिए कि उसको नया बनाया जाए। जो ऑलरेडी बना हुआ है वो अपनी इंक्वायरी भी कर रहा है और वो सारी चीजें भी देख रहे हैं। जहां तक आपने इतने रिमार्क्स बताए, आपने नहीं, ये रिमार्क्स नहीं, ये फैसला है। मैंने भी देखा आर्टिकल्स में जस्टिस साहब ने यह भी फरमाया कि अच्छा होता कि उस वक्त के वजीर आजम इस्तीफा दे देते और कोई बेहतर आदमी कमांड संभाल लेता अगर सूरत हाल। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जरा क्विकली सवाल का जवाब देना, फिर मैंने बाकी जो जस्टिस साहब ने कहा क्विकली जवाब ये है कि मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ आपको कि डेफिनेटली जो तहकीकाती कमीशन बना हुआ है वो जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो उसकी जो अदालत का हुक्म है वो जो तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, सारे तहकीकाती कमीशन नहीं है अब मजीद, तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। अभी मजीद तो नया नहीं बना जी, वो मैं अर्ज कर चुकी हूँ कि मजीद तो नया नहीं बना, वो तो मैंने आपको पहले भी किया। जो आपका पर्टिकुलर सवाल है उसका जवाब यही है जो मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि हम क्यों नहीं चाहेंगे और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सानिया APS सिर्फ हमारी जमात के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए एक ऐसा वाकया था जिसके ऊपर हर आंख अखबार है आज भी। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। शाहाना साहिबा, आपसे 2014 से लेके आज तक में मुसलसल प्रोग्राम्स आपके साथ हम लोगों ने किए भी हैं, शहीद असफन की यादें भी हमारे सामने हैं, दुआ कर सकते हैं कि आपको इंसाफ मिल सके। लेकिन क्या अब आपने आज सुप्रीम कोर्ट में देखा, वज़ीर आज़म इमरान खान तक पेश हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी तलब कर लिया, इससे ऊपर तो किसी की तलब भी फिलहाल नहीं हो सकती ना, हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव आ गए हैं। क्या अभी भी आपको इंसाफ की उम्मीद है? आपको लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो आज पेश हुए हैं इसके बाद आपको इंसाफ मिलेगा, तमाम लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा? और वज़ीर आज़म साहब ने दुआ की है आपके लिए कि अल्लाह आपको सब्र दे, मुआविजा तो हमने अदा कर दिया था, इसके अलावा हम और क्या कर सकते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज हम वहाँ मौजूद थे और ये सब कुछ जो है वो हमने जो चूंकि पिछली समात में ये सब नाम जो है हमने चीफ जस्टिस के सामने हमने रखे थे और हमने कहा था इन सब के लिए आप ऑर्डर करें कि इन पे FIR कटे। तो उसी सिलसिले में जब सुबह हुआ तो अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो कुछ सही सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे सके, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप वजीर आजम साहब को खुद ही बुलाएं ताकि उनके सामने बात की जाए। तो उसी
میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، جو ہم نے اس سانحے کے ٹائم جب ہم نے ان کو دیکھا تھا اور اس کے بیچ میں 7 سال کا عرصہ ہمارا گزر گیا، اور آج ہم نے ان کو آج دیکھا ہے جو آج سپریم کورٹ کے زور پر وہاں موجود، ایسے وزیر اعظم کیا ہمیں انصاف دے سکتے ہیں؟ وہ تو وعدے اس وقت بھی انہوں نے کیے تھے، دعوے اس وقت بھی کیے تھے، ہمدردیاں ہمارے ساتھ اس وقت بھی کی تھی، اور یہ جو ورڈ انہوں نے استعمال ہمارے ساتھ کیا جس کو عدالت نے بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو اس وقت کمپنسیٹ کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے بچوں کی جانوں کو صرف کمپنسیٹ کر کے آپ جو ہے اس کو سوچیں گے کہ آپ نے انصاف دلا دیا؟ کیا ہمیں ان سے اس طرح کا انصاف چاہیے تھا؟ ہمارے بچوں کی جانوں کو کمپنسیٹ کر کے بس انہوں نے جو ہے اس قصے کو رفع دفع کر دیا، تو اس پر عدالت نے کافی زیادہ چیف جسٹس نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ان کو کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے ان پہ نظرپوشی مت کریں، انہیں تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کر۔ پچھلی دفعہ بھی جب میں عدالت میں تھی اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو آلموسٹ سب چیزیں دے دی ہیں، تو میں اپنے ساتھ چیک بک ساتھ لے کے گئی تھی اور میں نے کہا میں ابھی سائن کر کے دیتی ہوں، جتنے پیسے انہوں نے دیے میں دے دیتی ہوں، واپس دے دیتی ہوں، نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو انصاف چاہیے۔ اور جو صبر کی بات وہ کرتے ہیں، یقین کریں صبر نہیں ہمیں چاہیے، اس سے کہ اگر میں نے صبر کر لیا نا تو ہم کمبل اوڑھ کر گھروں میں سو جائیں گے، اس سے کہ ہمیں صبر آ گیا۔ ہمیں صبر نہیں چاہیے، ہمارے لیے وہ صبر کی دعا نہ کریں، اگر دینا ہے تو ہمیں انصاف دیں جو ہم ان سے مانگ رہے ہیں، صبر کی دعائیں نہیں مانگ رہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان سے کیا آپ کو انصاف کی توقع ہے شاہانہ صاحبہ؟ ہمیں نہیں، سمپل نہیں ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے بہت سارے وعدے کیے، دعوے کیے اور یو ٹرن لے کے وہ غائب ہو گئے، لیکن ہمیں اپنی عدالتوں سے بالکل انصاف کی امید ہے۔ آج جو ہم نے خود دیکھا کہ جو تینوں بینچ پہ چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بہت زیادہ انہوں نے ہمارے درد کو محسوس کیا، ان کو پتا چلا کہ واقعی کچھ ہوا ہے، کچھ تکلیف ہو رہی ہے ہم پیرنٹس کو، اور ہمیں ابھی تک جواب نہیں مل رہا۔ یقین کریں جب ہم پہلی جب پیشی میں ہم گئے تو ہم نے جھولی پھیلا کر ان سے بھیک مانگی کہ ہمیں عدل دے دیں، ہمیں انصاف دے دیں، اس لیے کہ ساری کرسیاں پار کر کے ہم اس کرسی کے پاس آئے ہیں اور بہت زیادہ امید لے کر آئے ہیں۔ آپ کی قلم میں طاقت ہے، اپنی اس طاقت کو استعمال کریں اور ہمیں انصاف دیں۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ لوگ تو صرف سنیں گے بولیں گے، لیکن بیتی ہم پر ہے۔ بچے کھوئے ہیں ہم نے، بچے کھوئے ہیں، وہ بچے جو اب ان کے کزنز دیکھتی ہو نا، وہ کہاں کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور ختم ہو گیا، بس سب کچھ ہماری ساری وہ خوشیاں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب کیا مانگ رہے ہیں؟ انصاف مانگ رہے ہیں۔ کیوں ان کو دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے؟ اور اگر ان کے نام پہلی پیشیوں میں بھی یہ بات کی گئی، میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیشہ چھوٹے پیمانے پہ لوگوں کو سزائیں مل جاتی ہیں، بڑے لوگوں کو نہ کوئی پوچھتا ہے نہ وہ جواب دہ ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کی تکلیف کا شاہانہ صاحبہ، آپ کی تکلیف کا ہم سب کو احساس ہے۔ کچھ ہوگی، یقین کریے اپنی کرسیاں بچانے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ آپ کی تکلیف کا شاہانہ صاحبہ ہم سب کو احساس ہے، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے۔ تو آپ والدین ہیں، آپ نے تو اپنے جگر کے گوشے کھوئے ہیں، آپ لوگ کس کرب میں ہوں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جویریہ صاحبہ آپ سن رہی ہیں ان کی بات، میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن اس سے پہلے طارق فضل چودھری صاحب، جو جویریہ ظفر صاحبہ نے بھی کہا کہ ایک طرف تو موجودہ حکومت کی وزیر اعظم صاحب کی جواب طلبی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اچھا ہوتا کہ اس وقت کے جو ذمہ داران تھے، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، وہ بھی استعفیٰ دے دیتے معاملہ کم از کم، تاکہ معاملے کی سنجیدگی اور سنگینی کا کم از کم احساس تو ہوتا۔ طارق فضل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی ہماری بہن جو اسفندیار شہید کی والدہ کو اپنے پروگرام میں دعوت دی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم سب کی ہمیں احساس ہے اس درد اور تکلیف کا، جس سے نہ صرف ہماری بہن بلکہ وہ تمام والدین جن کے بچے جو ہے ثانیہ میں شہید ہوئے ہیں، وہ گزرے ہیں اور اب تک اس کرب کا وہ شکار ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جویریہ صاحبہ نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس حساس موضوع کے اوپر بھی انہوں نے سیاست کھیلنے کی کوشش کی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہم کوئی ایسی پوائنٹ سکورنگ کی یا
بلیم گیم میں نہیں جائیں گے. یہ بہت ایک حساس معاملہ ہے, انہیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے. دو باتیں اس میں بہت اہمیت کی حامل ہیں جو بھی آپ نے گفتگو سنی. پہلی بات یہ کہ انہوں نے رویوں کی بات کی ہے. عمران خان صاحب اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ تھی KPK میں, وہاں پہ تشریف لے گئے اور آج وہ گیڑا مان ہے, آج وہ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے. تو رویوں کی جو بات ہے یہ سب سے اہم ہے. یعنی جب کوئی بھی ظاہر ہے کوئی بھی خاندان یا گھر اس چیز سے بچا ہوا نہیں ہوتا, ہر ایک کے پیارے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, یہ اللہ کا ایک نظام ہے. لیکن سب سے پہلی چیز جو آپ کے خاندان, اقربا, عزیز, دوست, ساتھی کرتے ہیں وہ آپ کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی, یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب رویہ اور طرز عمل عمران خان صاحب کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ ساتھ کھڑے ہونے والا ہوتا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں خود جب پچھلی گورنمنٹ میں ایک اور پروگرام میں بھی بہن آئی, ان سے میں نے تھوڑی سی بات کی. میں خود وزیر تھا کیڈ کا, تو ہم نے اسلام آباد کے جو گورنمنٹ اسکول ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں, وہ جو شہداء APC کے بچے, جتنے بچے شہید ہوئے ان کے نام پہ ہم نے اسلام آباد کے اسکولوں کے نام رکھ دیے. آپ یقین کریں کہ مجھے والدین آ کے بعد میں ملتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو اپنے شہید بچے کے نام کے اوپر جو اسکول ہے, ہم جب اس اسکول میں جاتے ہیں, ان بچوں سے ملتے ہیں, ان ٹیچر سے ملتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم اپنے بچے سے مل رہے ہیں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں ہماری طرف سے ایک بہت چھوٹا سا جیسچر تھا, لیکن آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ان شہید بچوں کو بھی ہم یاد رکھا ہے ہم نے, اور ہم والدین کے ساتھ بھی ہیں. تو میرا مطلب میں نے چھوٹی سی اپنی کہہ لیں ہماری گورنمنٹ کی, اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت تھی, ایک کوشش آپ کے سامنے رکھی. یہ تو آپ کا ایک سیاسی اقدام, یہ آپ کا ایک سیاسی اقدام تھا, لیکن سپریم کورٹ کے ریمارکس آج سامنے ہیں. سپریم کورٹ نے آج واضح طور پہ کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم اگر استعفیٰ دے دیتے. میں آتا ہوں دوسری بات پر. اب اگر جو TTP کی بات ہے اس کے ساتھ جو صلح کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسرا گلہ جو ہے وہ ثانیہ APC کے وارثان کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو معاف کرنے کا اختیار ان والدین کے پاس ہے, وہ پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے. دیکھیں اس سلسلے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دار بیانات جو ہیں وہ دیے گئے حکومت کی طرف سے. سب سے پہلے بغیر یعنی کسی سے کنسلٹیشن کے کہہ دیا گیا کہ نہیں جناب ہم تو عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں. ابھی خبریں آ رہی ہیں جناب کے سیز فائر ہو رہا ہے, ابھی خبریں آ رہی ہیں جناب کے افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں. جب قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ساتھ سامنے رکھے جاتے ہیں اور فیصلہ سازی کی جو میٹنگ ہوتی ہے, عمران خان صاحب اس میٹنگ سے غائب ہیں, پہلی میٹنگ سے بھی غائب ہیں, دوسرے سے بھی غائب ہیں. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ان کا گلہ ہے یقیناً والدین اور صرف APC نہیں, وہ تمام افسران اور جوان اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ اور اس کے ساتھ سول کے لوگ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں, وہ بہادر مائیں جن کے گھروں میں شہید بچوں کے جنازے گئے ہیں, ان کے حوصلے آپ دیکھیں. تو آپ ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک طرفہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے مزید پاکستان میں بلڈ شیڈ ہو, کوئی خون خرابہ ہو, کوئی دہشت گردی ہو, لیکن طریقہ کار ایسا اپنائے کہ جس میں ان تمام لوگوں کی تسلی ہو, پارلیمان کو اعتماد میں لے, تاکہ ایک بہتر انداز سے آپ آگے بڑھ سکیں. جناب غلام مصطفیٰ صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں سپریم کورٹ نے آج جو وزیر اعظم کی طلبی کی ہے, 2-3 اہم سوالات. ایک تو کالعدم TTP کے ساتھ مذاکرات, سپریم کورٹ نے سوال کر دیا کہ کیا آپ سرنڈر کا ڈاکیومنٹ سائن کرنا چاہ رہے ہیں, آپ مجرمان کو ٹیبل پہ لے آئے ہیں. ان ریمارکس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ TTP کے ساتھ مذاکرات کا کوئی مورل اتھارٹی, کوئی اخلاقی جواز حکومت کے پاس رہ جاتا ہے؟ اور یہ جو 20 اکتوبر کا فیصلہ جو میں نے پڑھ کے سنایا کہ اس وقت کے آرمی چیف, اس وقت کے DG ISI, اس وقت کے کور کمانڈر پشاور کے خلاف لواحقین FIR کروانا چاہتے ہیں, جناب غلام مصطفیٰ صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو اس سانے کی جو تکلیف ہے نا وہ شاید یہ قوم نہیں بلا سکے گی. میری بہن چھوٹی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے بچے, یہ قوم نہیں بلا سکے گی اس کو. مجھے پہلے بھی لوگوں نے بات کی, 16 دسمبر کم از کم میرے دل پہ ایک نقش ہے اس طریقے سے, میں نہیں بلا سکتا. اس طرح نہیں بلا سکتا کہ میرے قوم کے, میرے جو مستقبل کے معمار تھے ان کو ایسے شہید کر دیا گیا. تو یہ دکھ سے زیادہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ ہم نے یہ ہونے کیوں دیا ہے, اور اس میں جو بھی جن کی بھی کوتاہی تھی, جہاں پر بھی کوتاہی تھی, ان کو کیفر اقتدار تک پہنچنا چاہیے تھا. کچھ کو سزا ہو گئی ہے اس میں,
اب اگر لواحقین کا یہ اصرار ہے کہ اس وقت کی چیف جسٹس کے خلاف بھی FIR درج کرانا چاہتے ہیں، اگر اس سے لواحقین کی کچھ حد تک تسلی ہوتی ہے تو میرے خیال حکومت یہ بھی کر گزرے گی اس میں. لیکن یہ کہنے کے بعد جو چیز بڑی اہم یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا جو کلوجر کیسے ہوگا. بچے تو واپس نہیں آئیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کا جو دکھ ہے ان کی ماؤں کو وہ بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. لیکن اس کو کلوجر تو ہونا ہے نا کسی طریقے سے. کیسے کلوز ہوگا اس سے کہ یہ اس معاملے سے جو بھی ہے قوم نمٹنے کے لیے تیار بھی ہو آئندہ اور اس سے آگے بھی چلے ہم آگے اس سے. اب جو TTP کے ساتھ جو مذاکرات ہیں یہ اس وقت صرف شروعات ہیں اس کی. میں خود ان کے نقاد میں سے ہوں کہ یہ کیسے سڈنلی ہمیں کہہ دیا کہ ہماری بات چیت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اس پہ، ابھی صرف بات چیت شروع ہوئی ہے. اور جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد جو معاملات طے ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ کیا پاکستان بحیثیت اسٹیٹ ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار ہیں جن لوگوں نے میرے بچوں کا، میرے بھائیوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا خون کیا، یا وہ لوگ جو ہمارے مجبوری کی اس طریقے سے پھنس گئے ہیں اس ملک میں آ کے، ان کو ہم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں اور ہارڈ کور سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس میں. کیونکہ جب اس قسم کے معاملات کو ڈیل کیا جاتا ہے ملک سے وہ دہشت گردی آپ نے ختم کرنی ہے آئندہ سے ہونے کے لیے، ان کو ڈیل کرنے کی بہت ساری اسٹریٹجیز ایٹ ون ٹائم آپریٹو ہوتی ہیں اس میں. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو ابھی جلدی بیان نہیں دینا چاہیے تھا جب کسی سٹیج پر پہنچتے. اور یہ بھی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب کی بات کہ اس کا فیصلہ کرنا کسی ایک فرد واحد کے کام نہیں ہے، اور یہ ان کو معاف کرنے کے لیے نہ تو پرائم منسٹر معاف کر سکتا ہے ان کو، نہ ان کو اور کوئی معاف کر سکتا ہے. اگر وہ معافی دے سکتے ہیں تو وہ جو لواحقین ہیں ان بچوں کے یا جو شہداء ان کے لواحقین ہیں ان سے ہمیں بات کرنی چاہیے. ان کے بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ میری قوم کی جو اجتماعی دانش اس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، سینٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ان کا کام، یہ ان کا کام ہے کہ میرے جذبات کی پریزنٹیشن بھی کریں، میری اس بہن کے جو احساسات ہیں ان کو بھی دیکھیں آگے، اور اس معاملات کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے یا نہیں چلنا یہ فیصلہ ان کو کرنے چاہیے. یہ بڑے اہم پوائنٹ ہے جناب غلام مصطفیٰ صاحب آپ نے سامنے رکھے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. واپس آئیں گے سانحہ APS کے حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس مؤخر ہونے کے حوالے سے کیا عمران خان کی حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے، اس پر بھی سوالات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، جویریہ ظفر آہیر صاحبہ، اور اس وقت مجھے APS شہداء کے لواحقین میں سے جوائن کیا ہے جناب طفیل خٹک صاحب نے، جو کہ والد ہیں شیر شاہ شہید کے. السلام علیکم طفیل خٹک صاحب. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس شاہانہ صاحبہ موجود تھیں، اسفند خان کی، شہید اسفند خان کی والدہ. سب سے پہلے تو دعائے مغفرت ہے، اور ہم سب اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ خدا آپ لوگوں کو صبر بھی دے اور آپ لوگوں کو انصاف بھی دے. لیکن آج کی سپریم کورٹ کی سماعت، سپریم کورٹ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تک کو طلب کر لیا، ان سے بھی جواب طلبی کر لی تاکہ آپ کو انصاف مل سکے. تو طفیل خٹک صاحب، آج کی سماعت کے بعد آپ مطمئن ہیں کہ کیا وزیر اعظم عمران خان سے آپ کو انصاف ملے گا؟ بالکل، مطلب آج کے جو فیصلہ ہوا ہے اس سے یقیناً بڑی اطمینان ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 7 سال گزر گئے اور یہ پیرنٹس جو ہے نا ادھر در بدر پھرتے رہتے ہیں، اور آج تک اس کی مطلب اعلیٰ سطح پر کسی نے آواز نہیں سنی تھی. لیکن آج کی سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس سے کم اس بات کی امید کی ایک گرہن پیدا ہوئی کہ انسان کے انصاف کے تقاضے انشاءاللہ پورے ہو سکتے ہیں. جہاں تک آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، مطلب مجھے تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے بھی جب APS کا واقع ہوا تھا تو اس وقت ٹھیک ہے فیڈرل میں تو نہیں تھی لیکن پروونس میں اس کی حکومت تھی، اور ابھی جو ہے نا 3 سال گزر گئے ہیں. حالانکہ باوجود اس کے کہ جب واقع ہوا تھا تو عمران خان نے کئی دفعہ جب انہوں نے پشاور وزٹ کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ بچوں کا ایک سفیر بن کر اس کی آواز اٹھائیں گے. لیکن اس کی 3.5 سال کی دور حکومت میں نے ابھی تک عمران خان کی زبان سے ایک لفظ بھی APS کے بارے میں نہیں سنا، والدین کے یا اس کی فیملیز کے بارے میں.
اور میں اگر آپ کو ایمانداری والی بات بتاؤں، بات اس طرح ہے نا کہ جو فیملیز ہے اس کو کسی مالی معاونت سے زیادہ اس کی اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جس کوفت سے گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو وہ انتہائی مشکل ہے کہ اس میں ہو جائے. تو اگر اللہ کرے کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہہ کر کہ وہ ان کا ازالہ کریں گے اور ان کو انصاف دلائیں گے، لیکن پرسنلی میں محسوس کرتا ہوں کہ مشکل ہے. تو فیل خٹک صاحب کی بات آپ نے سن لی. جویریہ ظفر عائش صاحبہ آپ نے سن لیا متاثرین کس طرح سے کہہ رہے ہیں. انہیں سپریم کورٹ سے تو امید ہے انصاف کی، لیکن وزیر اعظم عمران خان سے اور آپ کی حکومت سے انصاف کی امید نہیں ہے. سب آپ کے سامنے ہے جویریہ ظفر صاحبہ. دیکھیے جی، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لواحقین ہیں، جیسے پہلے شاہانہ صاحبہ تھیں، اب تو فیل صاحب ہیں، یا اور بہت سارے ماں باپ بہن بھائی جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی ان شہداء کے لواحقین ہیں، ان کے دکھ کا مداوع نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی کی جان کا ضیاع پیسہ پورا نہیں کرتا، کیونکہ پیسہ بہت کچھ تو ہو سکتا ہے، سب کچھ نہیں ہوتا. لیکن وزیر اعظم صاحب نے آج کہا نا کہ اللہ ان کو صبر دے، ان بچوں کے والدین کو. ہم نے تو معاوضہ دے دیا، ہم اس کے علاوہ اور کیا دے سکتے تھے؟ جی، میں اب اسی طرف میں آ رہی ہوں، اگر تھوڑا سا مجھے اب ٹائم دیں تو. دل دکھی ہے پوری قوم کا اور بے انتہا ہے، اور آج تک ہے. جو ادارے اور حکومتیں چاہے پروونشل ہوں یا فیڈرل ہوں یا جتنے باقی ادارے ہیں، آپ کہیں تو میں وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز بھی دے دوں گی فگرز کے ساتھ، جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے مالی معاونت کی، جو کہ ایک فرض بھی تھا. ٹھیک ہے کہ وہ ان کا نقصان پورا نہیں کرتا، لیکن وہ بھی ایک جہاں پہ اخلاقی آپ کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح آپ کو اور بہت سے سہارے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس مد میں یا اس کے پیش نظر معاوضہ دیا گیا، جیسے شہداء کو اور باقی شہداء کو جیسے ادارے دیتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی جو 6-7 جو لوگ تھے ان کے بارے میں فیصلے ہو گئے، ان کو سزا مل گئی جو وہاں پہ تھے، پکڑے گئے. جہاں تک لواحقین کی باقی تشفی اور تسلی کی بات ہے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود آج یہ کورٹ میں کہا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ذمہ داروں کا اور مزید بھی جو لواحقین کے اعتراضات ہیں وہ دور کیے جائیں گے اور تعین ہوگا جتنے بھی اس میں ذمہ داران ہیں، کیونکہ اس ملک میں کوئی مقدس قائل ہے نہیں، قانون سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، کیونکہ یہ دیکھیں غریدہ، یہ ایک جماعت کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کی بات ہے، اور اس میں ہماری افواج، ہمارے ادارے، ہماری تمام سیاسی جماعتیں، اور اس وقت جب یہ سانحہ ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ سب نے ذاتیات چھوڑ کے، میں سب کو کہہ رہی ہوں، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی اپنی جماعت کی، کہ سب نے ذاتیات چھوڑ کے اس کے اوپر اس کو قومی سانحہ کنسیڈر کرتے ہوئے اس پہ اکٹھے ہوئے، لیکن جویریہ صاحبہ یہی تو بنا اور پارلیمان سے وہ مشترکہ آیا. یہی تو سپریم کورٹ نے اور ہم اسی نیشنل الیکشن پلان پہ عمل درآمد چاہتے ہیں. مذاکرات کے ٹیبل پہ لے آئے ہیں کہ آپ سرنڈر کا ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے ان ریمارکس کے بعد کیا آپ کو آپ کی گورنمنٹ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے چاہیے جویریہ صاحبہ؟ غریدہ، جہاں تک دہشت گردی کی بات، یہ اے پی ایس والا سانحہ بھی ایک اس کو بھی آپ دہشت گردی میں ہی کے زمرے میں لاتے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، میں اس بارے میں بات کروں جو آپ عمران خان صاحب ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اس وقت، اور جب وزیر اعظم نہیں تھے تب بھی انہوں نے جو بات کہی، جس طرح سے کہی انہوں نے پوری کی، اور وہ عوام کی امیدوں پہ پورے میرے سوال کا جواب دے دینا. دہشت گردی کے بارے میں ریمارکس کے بعد جی میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. کردم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. میں آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہی ہوں خریدا، کہ دہشت گردی کے بارے میں، اس کے متاثرین کے بارے میں، ڈرون اٹیک 450 کے قریب ان کے بارے میں، 80,000 کے قریب شہداء یہ جو اے پی ایس کے علاوہ ان کے بارے میں، ہمیشہ سے مذاکرات کے بارے میں، معاملات کو افہام و تفہیم سے اور میرے سوال کا اس طرح سے حل کرنے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں خان صاحب نے ہمیشہ بڑا واضح سٹینس لیا ہے اور وہ اپنے موقف پہ قائم رہے ہیں اور ڈٹے رہے ہیں. یہ کہنا اور یا اس بات کو یہ رنگ دینا کہ خدا نخواستہ ہمیں وہ بچے، ہمیں وہ ٹیچرز، ہمیں وہ لوگ بھول گئے. میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اتنا ٹائم پروگرام کا ہوتا نہیں. کرنا چاہتے ہیں.
सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप सरेंडर का डॉक्यूमेंट देखिए, साइन जहां कर रहे हैं जहां बातें होती हैं वजीर आजम साहब ने बड़ा वाजे कहा है कि आप हुक्म करें, हम अमल दरामद करेंगे। जहां डिफरेंट बातें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कर रखा है, कोई डिसीजन होता नहीं, हुक्म कर रखा है, जब तक कोई डिसीजन होता नहीं, मैं अर्ज यही कर रही हूँ ना गरीदा कि जब तक कोई डिसीजन होता नहीं, कोई ऐसे टेबल पे कोई बैठता नहीं, कोई फैसला होता नहीं, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ये बात आपने की है और ये बात आपने नहीं की है। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दहशतगर्दी से आजाद है, गवर्नमेंट बता रही है। लेकिन APS हो या कोई भी दहशतगर्द चीजें हो, हम पाकिस्तान को एज ए स्टेट हमने मजबूत करना है, हमने कमजोर नहीं करना, हमने इदारों को मजबूत करना है। चलें उम्मीद करते हैं कि 4 हफ्ते बाद जो आप अमल दरामद की रिपोर्ट करेंगे जारी या अमल करेंगे 20 अक्टूबर के फैसले के बाद, तो फिर इदारे भी मजबूत हो जाएंगे और कानून की हुक्मरानी भी खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर तारिक साहब, जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास कल होना था वो मौखिर हो गया, क्या ये अपोजिशन की कामयाबी है या इत्तेहादी फिलहाल सोच विचार के लिए वक्त मांगना चाह रहे हैं, या वाकई जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बस इमरान खान साहब के चंद दिन रह गए हैं उनकी हुकूमत के? तारिक साहब देखिए, जाहिर हुकूमत ने बड़ी तैयारी की थी, जो मुश्तरका इन्होंने एक ज्वाइंट सेशन बुलाया है, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो असल हक़ाइक़ है वो ये है कि जिस अंदाज से एक इंतहाई हसास मौज़ूआत के ऊपर कानून साजी करने का तरीक़ाकार हुकूमत ने इख्तियार किया है, इसके पहले भी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कानून साजी के जरिए नहीं बल्कि ऑर्डिनेंसेस के जरिए चल रही है। और ये जो इस वक्त जो कानून साजी का अमल जो है जिसके लिए ये इजलास बुलाया जा रहा था, इंतहाई सेंसिटिव नौइयत के ये कवानीन है जिनके हवाले से इत्तेहादी जमातों ने गवर्नमेंट को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम इस तरह इन कवानीन को बुलडोज करके हम कानून का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और हम समझते हैं कि ये एक अदम एतमाद है हुकूमत के ऊपर कि इनके जो इत्तेहादी हैं वो इनकी पॉलिसी से और जिस अंदाज से इत्तेहादियों से पूछ लेते हैं ना, वो MQM से पूछ लेते हैं, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि जी हम आपके लिए बॉल एक दफा फिर आपके कोर्ट में डालते हैं अपोजिशन वालों की तरफ कि आप नेक नियति के साथ आकर बैठे और बात करें। तो अब इसके बाद बात करेंगे आप लोग इंतखाबी इस्लाहात पे हुकूमत के साथ? तारिक साहब, पहले दिन जिस दिन हुकूमत तश्कील हुई थी 2018 में, उसी दिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि निजाम को बेहतर बनाने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, सर पुरानी बातें छोड़ देना, 2018 को 3 साल हो गए, आज का जवाब देना मुझे, आज का जवाब। अपोजिशन तैयार है, आज भी अपोजिशन तैयार है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि जब आपकी अहम तरीन नौइयत के मामलात हैं, कौमी सलामती के मामलात हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर की आपको गैर संजीदगी नजर आती है। इन कवानीन के ऊपर भी अगर हुकूमत भी राय लेगी अपोजिशन की तो जरूर देंगे। हमने कब कहा है कि हम मुल्क को बेहतर बनाने के लिए हम राय नहीं देंगे। अच्छा ठीक है। जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं, वजह हुकूमत ने एकदम से पार्लियामान का कल बुलाए जाने वाला मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया, और जो इस्लामाबाद में खबरें हैं वो ये कि हुकूमत के अपने पास नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई खतरा है? जनरल GM, लेकिन कि हुकूमत को खतरा तो जिस दिन अपोजिशन इरादा कर लेगी तो खतरा बढ़ जाएगा इनके लिए, क्योंकि अपोजिशन खुद इस सिलसिले में यकसू नहीं है। मेरा अपना जो सोच है, मेरी जहां तक मैं समझता हूँ, वरना उनके पास नंबर्स थे, थोड़ी कोशिश करते तो ये नेशनल असेंबली में नंबर्स उनके साथ हो सकते थे। अपोजिशन यकसू नहीं है, और अपोजिशन के जो पार्टीज है, मुख्तलिफ पार्टीज आज भी आपके टेबल पर बैठे हुए नजर तो आते हैं, लेकिन जो इनके आपस में जो तजादात है ना, वो इनको आपस में आगे ले जाने की इजाजत नहीं देते इनको। इसलिए इमरान खान साहब को अगर कोई खतरा होगा तो अपने ही लोगों से शायद खतरा हो, वरना मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन इस वक्त इतनी सीरियस है इस सिलसिले में। क्योंकि इस वाकये के बाद, इस इंसिडेंट के बाद के पार्लियामान का मुश्तरका इजलास एकदम से कैंसिल जो है वो करवा दिया जाए, क्या सारियां फिर जोर पकड़ रही हैं कि शायद जो एक पेज था एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान वो नहीं रहा? जनरल GM, आप समझते हैं ऐसा? जी नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है, क्योंकि इस वक्त देखिए जो हालात हैं इस वक्त, मैं कौन जो ये जो चीज है ये ढोल अपने गले में बांध सकता है इसको, ये देखिए ना आप, कोई भी इसकी कोशिश नहीं करेगा कि वो इसको अपने गले में डाले, खासतौर पर अपोजिशन जो है, जो महंगाई है, जो कोई इशू से सारी, इसलिए ये लटकाए जाएंगे।
اب خان صاحب کو یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں, اپنی گورنمنٹ کو سنبھال لیں, ٹھیک چلے اس کو. لیکن اگر اس کو نہیں سنبھالتے تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت اپوزیشن یہ کرنا چاہے گی. اور وائی شوڈ, مطلب جس کی آپ بات کریں اسٹیبلشمنٹ, وہ کیوں اس وقت آگے خام کا الٹے سیدھے ایسے کام کرے گی جس سے جو دوبارہ انہیں کی گالے میں مسئلہ پڑے گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی چیز ایسی ہے. ٹھیک. جویریہ ظفر, عائش صاحبہ, معاملات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں آپ کی حکومت کے لیے, جو کل آپ نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ایک دم سے مؤخر کروا دیا ہے. نمبر گیم آپ کے پاس پوری نہیں ہو رہی, آپ کے اتحادی بھی, آپ کے اپنے لوگ بھی آپ لوگوں سے خوش نہیں ہیں, آپ کے ساتھ نہیں ہیں. جویریہ صاحبہ. دیکھیں جی, ایسی بات بالکل نہیں ہے. آج جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور زہرانہ دیا گیا, اس میں ہمارے ممبران اور اتحادی جو تھے انہوں نے بھی شرکت کی. اب اگر کچھ لوگ اپنی کسی انتہائی ذاتی مجبوری کی وجہ سے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تو اس کو غلط رنگ دینا میرا خیال ہے کہ درست بات نہیں ہے. ہم لوگ بحیثیت جماعت ایک پیج پہ ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تو اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک اچھی اور خوشائن بات ہوگی کہ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ سمجھ سے بال آتا رہے. کیونکہ اگر یہ ہوتا ہے اس طرح سے, اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن جس کے بارے میں ہمیشہ کہتے ہیں, ہم ریگنگ کی بات کرتے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, تو اس چیز سے اگر ہم بچ جائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا. لیکن 10 کا الیکشن کی رپورٹ سب کے سامنے ہے, ٹائم بھی پروگرام کا ختم ہو رہا ہے, 10 کا الیکشن کی رپورٹ سب کے سامنے ہے, پھر اس کے علاوہ آپ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. 10 کا الیکشن کی رپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے, سب معاملات آپ کے سامنے ہیں. نریتا, یہ جو ای وی ایم ہے نا, یہ اب کی تو بات ہے نہیں جس پہ یہ اپوزیشن والے اعتراضات اٹھا رہے ہیں. آپ الیکشن کمیشن دیکھ لیں, بلکہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں. اس کے بعد پی ایم ایل این نے خود کہا ہے کہ انہوں نے بھی تجربہ کیا. یہ اب کی بات تو ہے نہیں, یہ تو کافی عرصے سے چلا رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ 2 دن میں سسٹم بن گیا. ظاہر ہے اس میں کچھ لوپ ہولز رہے ہوں گے پہلے ماضی میں بھی, یا کچھ چیزیں نہیں ہوں گی. اب ایک پراپر, ابھی کل بھی ایک اس کے بارے میں کمپلیٹ بریفنگ دی گئی ہے جس کے بارے میں سارا کچھ یہ اس کو پوری اس کی تسلی کی گئی ہے. دوبارہ اجلاس ہوتا ہے, مشترکہ اجلاس دوبارہ ہوتا ہے, تو کیا آپ کو یقین ہے کہ سب لوگ آپ کے نمبر گیم پورے ہوں گے, ووٹ آپ کے پورے ہوں گے؟ جی ہمیں بالکل یقین ہے, ہم پورے اعتماد ہے انشاءاللہ, اور ہم سب ایک پیج پہ ہیں. چلیں دیکھ لیں گے اس ٹائم, وہ ٹائم آنے تک بھی دیکھ لیں گے. بہت بہت شکریہ. ٹائم پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. جویریہ ظفر, عائش صاحبہ, ڈاکٹر طارق چودھری صاحب, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, اور اس کے علاوہ شہانہ صاحبہ اور طفیل خٹک صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ. اے پی ایس شہداء کے لواحقین کے حوالے سے یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.